تراویح کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کیا تھا، اس کی تفصیل۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف 3 رات تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا فرمایا تھا۔ اس عبارت کو تو اکثر محدثین نے نقل کیا ہے، اس روایت کو تو اکثر محدثین نے نقل کیا ہے، حضرت شیخ نے بھی اوجز المسالک وغیرہ کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی المسجد ذات لیلۃ فصلی بصلاته ناس ثم صلی لیلۃ المقابلہ والظاہر انہا لیلۃ 25۔ یہ اس طریقے کی عبارت بڑی لمبی جو ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے اوجز المسالک مع موطا امام مالک کے اندر، دوسری جلد صفحہ نمبر 500 اور 501، کتاب الصلاۃ فی رمضان، باب الترغیب فی صلاۃ فی رمضان، جو مرکز الشیخ ابو الحسن علی الندوی کا ہندی نسخہ چھپا ہوا ہے، اس کے اندر بڑی تفصیل ہے، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے یہ کہ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندیشے سے اس کو جماعت کے ساتھ، یعنی تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ترک کر دیا کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اس خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر نماز پڑھنے کی تاکید فرما دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں۔ چنانچہ مشکات المصابیح کی عبارت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرۃ فی المسجد من حصیر فصلی فیہا لیالی حتی اجتمع علیہ ناس ثم فقولوا صوته لیلۃ وظنوا انہ قد نام۔ یہ اس طریقے کی عبارت مشکات المصابیح میں آپ دیکھیں گے، کتاب الصلاح باب قیام رمضان الفصل الاول، جو قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان کا چھپا ہوا ہے، اس کے صفحہ نمبر 114 پر اس کی تفصیل موجود ہے، وہاں دیکھ لے۔ اور خود بھی وفات تک اس کو گھر میں ہی پڑھتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 3 دن کی نماز کو متعدد اصحاب رسول، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ حضرات صحابہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس کی تفصیل جو ہے اکثر اہل علم نے لکھی ہے، جس کو سنن الترمذی میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور لکھتے ہیں وہ اکثر اہل العلم علامہ رویہ ان عمر و علی وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعہ، وهو قول الثوری وابن المبارک والشافعی، وقال الشافعی وهذا ادرکت ببلدنا بمکہ یصلون 20 رکعہ، وفی الباب عن عائشہ والنعمان بن بشیر وابن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ عبارت سنن الترمذی جو ہندی نسخہ ہے، جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے، دار احیاء التراث العربی کا چھپا ہوا، اس کی 3 جلد صفحہ نمبر 169 169۔ ابواب الصوم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی قیام شہر رمضان، حدیث نمبر 806 پر اس کی تفصیل موجود ہے۔
پھر تھوڑی سی اور عبارت جو ہے وضاحت کے ساتھ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے العرف الشذی کے نام سے جو علامہ کشمیری کی شرح چھپی ہوئی ہے سنن الترمذی کی، اس کے اندر بھی پہلی جلد صفحہ 166 ابواب الصوم باب ما جاء فی قیام شہر رمضان جو قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان کا چھپا ہوا ہے، اس کے اندر بھی اس سے حضرت نے استدلال کر کے بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ثم ماخوذ الائمۃ الاربعہ من 20 رکعہ وهو عمل الفاروق الاعظم واما فعل الفاروق فقد تلقاہ الامہ۔ اس طریقے کی عبارت بڑی تفصیل ہے، ان سنت الخلفاء وسنت وقد صح فی حدیث علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وغیرہ جو حضرت نے عبارت نقل کی ہے۔ اصل عبارت آپ اس کتاب کے اندر ابواب الصوم میں دیکھ لے جو قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی پہلی جلد 166 صفحے پر تفصیل موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعات تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کی عبارات اس پر دلیل موجود ہے اور اس پر دال ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان یصلی فی رمضان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعہ والوتر۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جو 5ویں جلد صفحہ 225 کتاب الصلاۃ کم یصلی فی رمضان من رکعہ، حدیث نمبر ہے 7774 جو پرانا چھپا ہوا نسخہ ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی پاکستان کا جو الطبعۃ الثانیہ 1428 ہجری 2007 کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر۔ اس کے علاوہ المعجم الکبیر للطبرانی کی 11ویں جلد صفحہ 393 پر بھی اس کو نقل کیا۔ احادیث عبداللہ بن عباس حدیث نمبر 12102 جو مکتبۃ العلوم والحکم الموصل سے چھپا ہوا ہے، طبعۃ الثانیہ 1404 ہجری 1983 عیسوی میں یہ چھپا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ المطالب العالیہ للحافظ ابن حجر العسقلانی کی جو ہے اس کی 3 جلد صفحہ 21 پر کتاب الصلاۃ کتاب النوافل باب قیام رمضان حدیث نمبر 613 پر اس کو نقل کیا جو مؤسسۃ قرطبہ سے چھپا ہوا الطبعۃ الاولیٰ 1418 ہجری 1997 عیسوی کا چھپا ہوا ہے۔ اس مذکورہ نسخے جات میں یہ روایت موجود ہے۔ اب جو لوگ کہتے تھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو سنیے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے بلکہ صحیح اور قوی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو یہ روایت ہے جو میں نے ابھی پڑھی، یہ صحیح ہے اور قوی ہے، کیونکہ تمام صحابہ کرام نے اس حدیث کے مطابق تراویح کی نماز پڑھی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو اس پر اجماع ہو گیا تھا، بلکہ اس حدیث کی صحت پر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے دور میں تو اجماع ہو چکا ہے، اور اس وقت سے 14ویں صدی سے لے کر کے اس وقت سے لے کر کے آج تک امت کا سواد اعظم 20 رکعت تراویح پر جمع ہوا ہے۔ لہذا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔ چنانچہ اوجز المسالک میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے بڑی تفصیل کو اس سلسلے میں۔ وَأَمَّا عَدَدُ مَا صَلَّى بِهِ فَقَالَ الزُّرْقَانِي فِي حَدِيثِ الضَّعِيفِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ أَنَّهُ صَلَّى 20 رَكَعَةً وَالْوِتْرَ أَخْرَجَهُ ابن ابی شیبہ والطبرانی۔ قُلْتُ وَمَا قِيلَ إِنَّ حدیث جابر أصح من حدیث ابن عباس فیہ تام۔
اس طریقے کی عبارت بڑی تفصیل سے حضرت شیخ نے نقل کیا ہے. اوجس المسالک الی موطا امام مالک کی دوسری جلد صفحہ 502 اور 503. کتاب الصلاۃ فی رمضان باب الترغیب فی الصلاۃ فی رمضان جو مرکز الشیخ ابو الحسن علی الندوی کے مکتب سے چھپا ہوا ہندی نسخہ ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ حضرت شیخ نے تھوڑی سی اور عبارت جو ہے نقل کی ہے. وَأَيْضًا فِيهِ فَقَدْ وَاظَبَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى فِعْلِهَا كَذَلِكَ مِنْ عَهْدِ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ وَلَمْ يُخَالِفْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ ذَلِكَ فَصَارَ جَمَاعًا. اس طریقے کی عبارت بڑی لمبی جو ہے نقل کی ہے اور جز المسالک میں حضرت شیخ نے نقل کیا ہے. دیکھیے دوسری جلد 524 صفحہ کتاب الصلاۃ فی رمضان باب ما جاء فی قیام رمضان جو مرکز الشیخ ابو الحسن علی الندوی کا چھپا ہوا نسخہ ہندی نسخہ اس کے اندر. معرف السنن کے اندر بھی علامہ یوسف بن نوری نے بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے. چنانچہ وَيُمْكِنُ أَن يَدْفَعَ النَّقْدَ الأول بأنه وإن كان ضعيفا ولكن يؤيده روايته تعامل الامہ من عہد الفاروق ومن بعدہ. اس طریقے کی عبارت جو ہے بڑی تفصیل سے علامہ بن نوری نے لکھا ہے، مولانا یوسف بن نوری نے لکھا ہے. آپ دیکھیے معرف السنن کی 5ویں جلد 550 صفحہ ابواب الصوم باب قیام شہر رمضان بیان و امر الفاروق 20 رکعتن. یہ اس طریقے کی عبارت وہاں نقل کی ہے. یہ چھپا ہوا نسخہ ہے دار التصنیف جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوریا ٹاؤن کراچی کا. یہ چھپا ہوا نسخہ آپ وہاں دیکھیں گے تو اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی. لہذا صحابہ کے دور میں اس پر اجماع ہوا، حضرت فاروق اعظم کے دور میں اجماع ہوا، اور جب جس چیز کو صحابہ نے مانا ہے تو ہم کو ماننے میں کس چیز کی رکاوٹ ہو رہی ہے سوائے غرور و گھمنڈ کے. جو ٹولہ صحابہ کی بات کو نہیں مانتا ہے ان ٹولوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. جو فرقہ حضرت فاروق اعظم کی بات کو نہیں مانتا ہے اس فرقے سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. اہل سنہ والجماعہ جو علماء دیوبند ہے ان کا، جو علماء دیوبند اور جو ان کے نہج پر چلنے والے ہیں ان کا اس فرقے سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے سروں کے تاج ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا لو کان بعدی نبی لکان عمر. یہ ترمذی کی روایت ہے. اب یہ ٹولہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا، لہذا جو فاروق اعظم کی بات کو نہیں مانے ان فرقے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. علامہ شامی نے لکھا ہے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ تراویح کی نماز کے سلسلے میں لکھتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عمل کے بارے میں پوچھا تو امام صاحب نے فرمایا کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف سے نہیں گھڑ لیا اور وہ اس میں بدعت سیئہ کے مرتکب بھی نہیں ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس کا حکم کسی ایسی دلیل اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی وجہ سے دیا ہوگا جو ان کے پاس تھا. فتاوی شامی وغیرہ میں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تراویح کی 20 رکعات کے بارے میں سوال کیا تو حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ بدعتی نہیں تھے. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے فتاوی شام کے اندر موجود ہے. چنانچہ فتاوی شامی کی تفصیلی عبارت تو میں حوالہ دیتا ہوں، آپ وہاں دیکھیں. وَذَكَرَ فِي الْإِخْتِيَارِ أَنَّ أَبَا يُوسُف سَأَلَ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْهَا
وما فعلہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال التراویح سنت مؤکدہ. یہ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی دوسری جلد صفحہ نمبر 43 کتاب الصلاۃ باب الوتر والنفل مبحث صلاۃ التراویح جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر، البحر الرائق اس کی دوسری جلد صفحہ 7 کتاب الصلاۃ باب الوتر والنفل جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر. العرف الشذی کی عبارت میں نے اوپر پڑھی تھی، پھر تھوڑی سی میں آپ کو بتلاتا ہوں دوسری جگہ سے. لکھتے علامہ کشمیری ثم ماخوذ ائمۃ الاربعۃ من 20 رکعہ ہوا عمل الفاروق الاعظم واما فعل الفاروق فقد تلقاہ الامہ بالقبول. یہ اس طریقے کی عبارت بڑی تفصیل سے جو ہے علامہ کشمیری نے نقل کیا ہے العرف الشذی کے اندر، جو سنن الترمذی کی شرح ہے اس کی پہلے جو صفحہ 166 کتاب الصوم ابواب الصوم کے اندر باب ما جاء فی قیام شہر رمضان جو قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر. لہذا اب ان دلائل کے موجود ہونے کے بعد جو لوگ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعتی کہتے ہیں یا نعوذ باللہ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اپنی زبان درازی کرتے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ایمان کی خیر مناؤ کہ صحابہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا منتخب کیا تھا دعا کر کے کہ ایک موقع سے یہ کہا، کسی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً یوں کہا کہ سب نہیں، کسی اور نے پوچھا یا کوئی اور جملہ ہے مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے، کہ سارے صحابہ جو ہے مرید ہے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تنہا مراد ہے. حضرت فاروق اعظم کے ایمان لانے پر تو آسمانوں کے اندر بھی خوشی ہوئی تھی. حضرت جبرائیل نے آ کر کے آپ کو خوشخبری بھی دی، یا رسول اللہ فاروق اعظم کے ایمان لانے پر آپ کو خوشی ہو رہی ہے، یا آسمانوں میں بھی خوشی ہو رہی ہے. اور کیسے بدعتی لوگ ہیں وہ، کیسے گمراہ لوگ ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں. لہذا جو لوگ حضرت فاروق اعظم پر تبرہ بازی کرتے ہیں انہیں اپنی ایمان کی خیر منانی چاہیے. جو لوگ فاروق اعظم کو برا بھلا کہے ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو اسلام اور ایمان کے دشمن ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کیا بدعتی شخص کھڑا ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اپنے نبی کے مصلی پر بدعتی شخص کو کھڑا کر دے گا؟ کچھ تو لحاظ کرو. اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرنے سے پہلے اپنے ایمان کی خیر مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رضا کا پروانہ دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو ایسے انسان ہے کہ ایک نہیں دسیوں مقامات ایسے ہے قرآن مقدس کے اندر جو حضرت فاروق اعظم کی زبان پر آنی تھی، دل میں آنی تھی بات، اور بےعینی وہی الفاظ کو اللہ نے قرآن کے اندر اتار کر کے رکھ دیا اور قیامت تک انسان جو ہے اس کو پڑھتا رہے گا. تو کیا سوچتا نہیں ہے انسان؟ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعتی کہتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے کر لیا. 20 رکعت تراویح کا ایجاد آپ نے کیا کہ 20 رکعت تراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کے اندر سنن الکبریٰ کے اندر موجود ہے. لہذا 20 رکعت تراویح کی نماز یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پورا مہینہ جماعت کا اہتمام کرانا یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع کرایا. اور حدیث میں ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ عبارت سنن ابن ماجہ کے صفحہ 5 پر موجود ہے پہلی جلد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو. لہذا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت کی پورے مہینے جماعت کا اہتمام
اہتمام کیا؟ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 20 رکعت تراویح نہیں ہے، وہ غلط فہمی میں ہے۔ اس لیے میں علماء احناف کو کہتا ہوں اور دنیا کو کہتا ہوں کہ اللہ نے جس قدر علماء احناف کو جبل احد سے زیادہ مضبوط دلائل کی دنیا میں دلائل دیے ہیں، شاید دنیا کے اندر اور کسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نہیں دیا ہوگا دلائل۔ جبل احد اتنا مضبوط نہیں ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ نے علماء احناف کو دلیل دیا ہے مضبوط۔ اس لیے حنفیوں، تم دلائل کی دنیا میں مادرزاد یتیم نہیں ہو، تم کو اللہ نے بہترین علماء دیے ہیں۔ تم اپنے علماء کے سامنے جا کر کے بیٹھو اور اپنے علماء سے سیکھو، دلائل سیکھو، اور جو لوگ علماء دیوبند پر اور علماء احناف پر اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے مسلک کو غلط بتلاتے ہیں، 20 رکعت تراویح کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی بدعت کہتے ہیں، انہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ 20 رکعت تراویح کی نماز یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خود ہے، اور پورا مہینہ جماعت کا اہتمام کرنا یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اس لیے لوگوں، تم دلائل کی دنیا میں مادرزاد یتیم نہیں ہو، تم دلائل کو سیکھو، پڑھو۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ علماء احناف کو ایک انسائکلوپیڈیا کی شکل میں جو ہے دلائل کی دنیا میں علماء احناف کو یہ کتاب دی ہے کہ علماء احناف کے بیشتر مسالک جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے، سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر موجود ہے۔ ہم یتیم نہیں ہیں۔ علمی میدان میں اللہ تعالیٰ نے جس قدر علماء احناف کو دلائل دیا ہے، شاید دنیا میں کسی اور لوگوں کو جو ہے اتنے مضبوط دلائل موجود ہوں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ علماء احناف کو کہ علمی میدان میں مادرزاد یتیم نہیں ہے، لہذا یہ غیر مقلدین کا جو ٹولہ ہے یہ 20 رکعت کے بجائے 8 رکعت لوگوں کو کہتا ہے، انہیں شرم آنی چاہیے کہ عبادات کے اندر کمی کر رہے ہو رمضان المبارک کے مہینے میں، اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ 8 رکعت تراویح جو ہے یہی سنت ہے۔ دکھا دو بخاری کی اس روایت کو جس کو تم 8 رکعت دلیل میں پیش کرتے ہو۔ یہ 8 رکعت کا ثبوت تو ہے ہی نہیں، جس کا تعلق رمضان سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق تو تہجد سے ہے۔ تمہیں اللہ نے نہ عقل دی ہے نہ شعور دیا ہے جو تم حدیث کو سمجھو گے۔ اس لیے لوگوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دلائل کو پڑھو، سمجھو، سیکھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو بہترین علماء دیے ہیں، بہترین جو ہے کتابیں دی ہے، اس پر عمل، اس کو سیکھو، پوچھو، عمل کرو، اور پھر جو ہے جو لوگ آپ کو اعتراض کرتے ہیں اس اعتراض کو دفع کرنے کی کوشش کرو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔